دا پائے پیمنٹ کلب کی چوتھی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے اس ریکارڈنگ کا چند سا حصہ سنا تھا جو آرٹسٹ نے سیمینار کے دوران کیا تھا۔ آئے چلتے ہیں اس ریکارڈنگ میں اور کیا اسپیل بائنڈر بولتے ہیں، تو چلتے ہیں چوتھی ایپیسوڈ کی طرف۔ جب ہم بڑے لوگوں کو عمل کرتے دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہی سے ایسے زبردست رہے ہیں۔ دراصل یہ سوچ ہماری معاشرت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر معمولی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے خوش قسمتی کے ڈی این اے کی لاٹری جیت لی ہے، ان کی ذہانت موروثی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کی چمک دمک ایک طویل عرصے کے بعد دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک فرد نے پے در پے گھنٹوں اس عمل کی مشق کی ہوتی ہے۔ جب ہم کاروبار، کھیل، سائنس اور آرٹ میں حیران کن نتائج دیکھتے ہیں تو دراصل ہم واحد عمل پر یک رخی توجہ کے نتائج دیکھتے ہیں۔ ایک مہارت پر متوجہ، ادب کے لیے شدید قربانی، گہری تیاری کے غیر معمولی مراحل اور واپر مقدار میں انتہائی صبر۔ یاد رکھیے، ہر پروفیشنل کبھی نہ پختہ کار ہوتا ہے اور ہر ماہر ایک مبتدی کی طرح شروع کرتا ہے۔ معمولی لوگ جب اپنے اندر درست عادات کا انقلاب لائے تو وہ غیر معمولی کام کر گئے۔ یہ بندہ بہت ٹھوس ہے، دیگر شخص نے کہا، ساتھ ہی اس نے گندے ہاتھوں سے تالیاں بجائے، جیسے کوئی کرتب دیکھ کر بچے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس نے اپنی گھڑی دوبارہ دیکھی، ساتھ ہی اس نے اپنے پیروں کو زمین پر رگڑنا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے پیچھے ہلانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ اب ہوا میں لہرا رہے تھے اور اپنی آنکھیں بند کیے انگلیوں سے چٹکیاں بجا رہا تھا۔ آپ اسے اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ابھی اوخر دماغ کیا کر رہا ہے؟ آرٹسٹ چلایا۔ رقص کر رہا ہو، بیگر شخص نے جواب دیا۔ مجھے یہ خوبصورت باتیں بتاتے رہو۔ سقراط کا کہنا ہے کہ علم شعلے کی لپک ہے، اور آئزیک اسیمو نے لکھا ہے کہ خود تعلیمی میرے خیال میں تعلیم کی واحد قسم ہے، اس لیے گرو کے الفاظ سنانا جاری رکھو۔ بھیا، یہ بہت مشکل باتیں ہیں۔ آرٹسٹ نے ریکارڈنگ دوبارہ شروع کر دی۔ اس دنیا میں آپ کی مہارتوں کی چوری آپ کو انتشاری توجہ میں مبتلا کر رہی ہے اور شدید طور پر ڈیجیٹل ڈیمینیشیا کا باعث بن رہی ہے۔ اپنی توجہ کو واپس ایورسٹ پہاڑی کی سی بلند مہارتوں پر لائیے جو اپنے بھرپور اظہار کے لیے بےتاب ہے۔ وہ تمام وجوہ چھوڑ دیجیے جن کی وجہ سے آپ کی خوبیاں کمزور پڑ رہی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر معجزات بھرے ہوئے ہیں اور وہ باہر آنے کو بےتاب ہے۔ ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ اپنی خالص سرمایت کا مالک بنے اور استثنائی زندگی میں قدم رکھے۔ تمام انسان جو اس لمحے زندہ ہے، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کام کر دکھائے کہ دنیا حیران رہ جائے، اور روزانہ وہ کچھ ایسا کرے کہ دوسروں کی زندگی بھرپور بن جائے۔ شاعر تامس کیمپ بیل نے جب یہ جانا تو اس نے یہ بات کچھ اس طرح کہی کہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں مرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک سچ کہتا ہو اپنی مخصوص انداز سے تاریخ رقم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ کسی کے لیے ایک باکمال استاد ہو سکتا ہے جو نوجوان ذہنوں کو جلا دیتا ہے، کسی دوسری کے لیے اس موقع کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک غیر معمولی ماں یا شاندار منتظم بنے۔ کسی اور کے لیے خوش قسمتی کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ایک عالیشان کاروبار قائم کرے یا اپنے شعبے کا کامیاب ترین سیلز پرسن شمار کیا جانے لگے، جو اپنے کسٹمرز یعنی صارفین کے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ خدمت کرنے والا ہو۔ ایسی تابناک زندگی بنانے کا یہ موقع کہ آنے والے نسلیں آپ کو یاد رکھے معمولی بات نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا سچ ہے، البتہ بہت کم لوگوں کو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے، اور پھر وہ اس ذہنیت، صبحگاہی مشقوں اور مسلسل عمل سے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حیران کن
غیر معمولی نتائج سامنے آتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ہم سب اپنے جوہر یعنی کہ ٹیلنٹ کو چمکانا، لامحدود خوشی حاصل کرنا اور خوف سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، مگر چند ہی وہ مخصوص کام کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اپنی پوشیدہ ذہانت کو استعمال کر کے اپنے بہترین آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو۔ عجیب ہے نا؟ اور یہ بہت بڑا ٹریجڈی یعنی کہ المیہ ہے، ہماری اکثریت کو ہپناٹائز کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی اندر کی روشنی کو دیکھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ اپنی قیمتی گھنٹے مصروفیت برائے مصروفیت میں ضائع کر دیتے ہیں، معمولی چیزوں اور مصنوعی آرائش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آخر میں دل شکستگی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے بہترین صبح اور مفید ایام پہاڑیاں چڑھنے پر گزار دے اور جب ضعیف ہو جائے اور جسم جھک جائے تو اس وقت آپ کو یہ ادراک ہوگا کہ آپ غلط کر رہے تھے، تو کیا فائدہ؟ بہت افسوس کا مقام ہے۔ یہ حساب بھی میرے دماغ میں گونج رہا ہے۔ کاروباری عورت نے جذباتی انداز مگر دھیمی آواز سے درمیان میں مداخلت کی۔ میں اپنے گرد موجود ٹیکنالوجی کے نشے میں پھنس گئی ہوں، ہر شے کو بار بار چیک کرنے سے نہیں رک پاتی، صبح کو پہلی چیز اور رات کو آخری چیز۔ اس وجہ سے میری توجہ برباد ہو رہی ہے، چنانچہ میں اور میری ٹیم بمشکل ان عام امور پر توجہ کر پاتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بے ہنگم شور شرابہ میری توانائی چوس رہا ہے، یہ تمام چیزیں بہت ہی پیچیدہ محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے پاس جو پیغامات، نوٹیفیکیشن، اشتہارات وغیرہ آتے ہیں، ان کی وجہ سے میں بوجھل ہو جاتی ہوں۔ اور اسپیلبرگر نے جو کچھ کہا، اس سے مجھے ایک لیڈر کی حیثیت سے اپنے معیارات کو بہتر کرنے میں مدد ملی ہے۔ میری کمپنی اتنی تیزی سے آگے بڑھی ہے کہ میں نے توقع ہی نہیں کی تھی۔ میں اپنی تصور سے زیادہ تیزی سے کامیاب ہوئی ہوں، لیکن ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے بہت زیادہ سٹریس یعنی کہ ذہنی دباؤ میں مبتلا کر رہی ہے۔ اس نے اپنے بازو باندھتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے ان لوگوں کو چھوڑنا ہوگا جنہیں میں بہت چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ جو افراد کاروبار کے ایک مرحلے پر بہتر وہ ہو سکتا ہے کہ ادارے کے آگے بڑھنے پر کارگر نہ رہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ یہ لوگ ادارے کے ابتدائی دور کے لحاظ سے تو مناسب تھے، لیکن اب نہیں، اور بعض چیزیں مجھ پر ایسی اشکار ہوئے جنہوں نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ یہ وقت میرے لیے بہت کٹن ہے، یہ وقت میرے لیے بہت مشکل ہے۔ ٹھیک، آپ کی لیڈرشپ کا جہاں تک معاملہ ہے، بےگھر شخص نے جواب دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ لیڈر کا کام یہ ہے کہ جو لوگ آپ کی ویژن، آپ کی نظر پر یقین نہیں رکھتے، آپ کی نقطہ نظر پر یقین نہیں رکھتے، انہیں گلے لگائے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانا سکھائے اور ناامیدوں کو یقین دلائے۔ اور آپ نے یہ بات کہی کہ میں جن کارکنوں کو چاہتی ہوں مگر وہ آپ کے کاروبار کے لحاظ سے مناسب نہیں، انہیں چھوڑ دے گی، تو کسی بھی بڑھتے ہوئے کاروبار میں عام سی بات ہے، اور عموماً ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کاروبار کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی لوگ خود کو بہتر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ گویا ساحل پر کھڑے رہتے ہیں، وہ سیکھنا، جاننا اور چیزوں کو بہتر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کے ادارے کے لیے اہم تر نہیں رہتے۔ وہ اکثر آپ ہی کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بن بلائے اجنبی نے اس طرف اشارہ کیا تو اسے سننے والے حیران رہ گئے کہ ٹیم بلڈنگ اور تجارت پر اس کی کتنی گہری نظر ہے۔ ہاں واقعی، عورت نے جواب دیا، چونکہ وہ لوگ ویسے نتائج نہیں دے پا رہے ہیں جیسے کہ ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں، لہٰذا ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم انہیں خیربات کہہ دیں۔ کئی مرتبہ میں رات کو 2-2:30 بجے تک اسی فکر میں غلطہ اٹھ بیٹھتی ہو۔ شاید میری ساتھ اس وقت کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ F1 کے
ریسر ماریو اینڈریاتی نے کہا، اگر عرش آپ کے کنٹرول میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت تیز نہیں جا رہے، اور اکثر مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ کارکردگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا سر چکرانے لگتا ہے۔ ٹیم کی نئی ارکان کے مینٹورنگ، نئی برانڈ کی تنظیم، نئی مصنوعات میں بہتری، نئی مارکیٹ میں نفوذ، نئی سپلائزر کی نگرانی، نئی سرمایہ کاروں کا اطمینان، اور ان کے علاوہ ہزاروں دیگر ذمہ داریاں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، میرے اندر بڑے بڑے کام کرنے کی بہت زیادہ قابلیت ہے، لیکن میرے کندھوں پر پہلے ہی بہت بوجھ ہے۔ کاروباری عورت نے اپنا بازو اچکائے اور غیر حاضر دماغ کے ساتھ اپنی پیشانی ہلائی۔ اس کے پتلے ہونٹ ایک ساتھ ایسے کھنچ گئے جیسے کسی حملہ آور کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے ایک قسم کا سمندری پودا یعنی کہ شقائق البحر اپنے آپ کو سکیٹر لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ شدید پریشانی میں ہے، اور آپ نے جو بات ٹیکنالوجی کے نشے اور لت کے بارے میں کہی، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس ٹیکنالوجی کا استعمال دانشمندانہ انداز سے کیا جائے تو انسانی ترقی کو بڑھا سکتی ہے۔ دانشمندی کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ہماری حسین دنیا ہمارے قریب آ سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے ذہن برباد ہو رہے ہیں، ان کی کارکردگی تباہ ہو رہی ہے، اور معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ نیست و نابود ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ کا فون آپ کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر تمام دن اس سے کھیلتے رہے تو آپ کا یہ فون آپ کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے، آپ کے مستقبل کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ آپ نے ابھی یہ بات کہی کہ آپ دباؤ میں ہیں، واہ کیا خوب! دباؤ تو لازمی شے ہے۔ بے گھر شخص نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کو نمو پانا ہے، اور ایک فرد کی حیثیت سے بڑھتے رہنا اپنی زندگی گزارنے کا سب سے عقل مندانہ طریقہ ہے۔ ہر موقع کے ساتھ جو چیلنج آتا ہے وہ آپ کو ایک لیڈر، ایک فنکار اور انسان کی حیثیت سے اگلے مرحلے پر لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رکاوٹیں یعنی کہ آبسٹیکل محض اس بات کی جانچ ہوتی ہے کہ آپ شوق کا انعام پانے میں کتنے سنجیدہ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ آپ جو کامیابی چاہتے ہیں ویسا فرد بننے کے خاطر آپ خود کو بہتر کرنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں۔ ناکامی بیڑی کی کال میں نمو یعنی کہ بہتری کا ایک ذریعہ ہے، اور زندگی میں اپنی شخصی وسعت، اپنی مہارتوں کی آپ سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ٹالسٹائی نے لکھا، ہر ایک دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے مگر خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا، اور انسان تب کامیاب ہوتا ہے جب وہ دوسرے کے بجائے خود کو بدلنے کے بارے میں سوچے۔ بہتر فرد بنیں گے تو آپ بہتر لیڈر خود بخود بن جائیں گے، اور عظیم کاریگر بھی۔ ہاں، اس بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ شخصی نمو یعنی کہ پرسنل ڈیولپمنٹ بہت ہی بتناک عمل ہو سکتا ہے، لیکن میرے منٹور نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جس کام کے کرنے سے خوف آتا ہو وہ تسلیب کا سا عمل ہوتا ہے، اور اسی کے بعد آپ زندہ ہونے کا اعزاز پاتے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ اس بے گھر شخص نے اپنی داڑھی کو چومتے ہوئے کہا۔ کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ میرے استاد نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے آپ بہترین پانے کے لیے تمہیں پہلے اپنی کمزور آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ صرف بے رحمانہ بہتری مسلسل محنت و مشقت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ روزانہ خود کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ زندگی میں کہیں ٹھہر کر رہ جائیں گے، اور ساری زندگی وہی جامد رہیں گے۔ مجھے نارمن کے الفاظ دہرانے دیجیے کہ زندگی کا المیہ یعنی کہ ٹریجڈی موت نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی وہ موت ہے جو ہم زندہ رہتے ہوئے اختیار کرتے ہیں۔ بے گھر شخص نے اپنی بدی آواز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھا۔ میرے خاص استاد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب ہم اپنے آپ سے اپنا بنیادی تعلق تبدیل کریں گے تبھی دوسرے سے ہمارا تعلق، ہمارا کام، ہمارا آمدن اور ہماری کام کا اثر بدلے گا۔
بہت سے لوگ اپنے آپ کڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ کبھی تنہا اور خاموش نہیں ہو پاتے۔ انہیں اپنے خود تنقیسی احساسات سے خود کو بچانے کے لیے مسلسل دوسرے کے ساتھ رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یوں وہ اپنی پوشیدہ مہارتوں اور دانش کو ضائع کر ڈالتی ہے، یا پھر وہ مسلسل ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ عمل ان کی تصور کاری کی صلاحیت کو برباد کر رہا ہے اور ساتھ ہی ان کے بینک اکاؤنٹ کو خالی۔ میری زندگی بہت پیچیدہ دکھائی دیتی ہے اور میں بہت زیادہ بورنگ محسوس کرتی ہوں۔ میرے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے، کاروباری نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ زندگی کے معاملات بہت ہی سخت ہو چلے ہیں۔ میں آپ کو سمجھتا ہوں، آرٹسٹ نے اپنا ایک ہاتھ اپنے نئے دوست کے بازو پر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ جانتی ہے کہ بعض اوقات زندگی اتنی ابتر، اتنی مشکل دکھائی دیتی ہے کہ بستر سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ میں بستر پر پڑا رہتا ہوں، میں آنکھیں بند کیے یہ خواہش کرتا رہتا ہوں کہ کاش میرے دماغ کا دھند چھٹ جائے۔ بعض اوقات پورا دن میں بعض اوقات سوچنے سے بھی قاصر رہتا ہوں، اور ان دنوں میں میرے اندر کسی قسم کی کوئی امید نہیں رہتی۔ میں ساکت ہو رہتا ہوں۔ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں کوئی انسان بیزار آدمی نہیں ہوں، البتہ میں پاگلوں کے منہ نہیں لگتا۔ آج کل بے تکے لوگ کے بہتات ہو گئی ہے۔ بے تکے پیشن کر کے، اپنے ہونٹ چڑھا کر کے اپنی تصویریں لیتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جو وہ خرید ہی نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں جنہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے۔ میں ایک خیالی دنیا میں رہ رہا ہوں، ایک خطرناک زندگی، ایک حقیقی زندگی، ایک آرٹسٹ کی زندگی۔ مجھے لوگوں کو دیکھ کر بڑا عجیب لگتا ہے کہ لوگ کتنے سٹیا گئے ہیں۔ پھر آرٹسٹ نے ایک مکہ اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس کے جبڑے کے ساتھ جو جریا اور موٹی گردن پر نیلی رگ ظاہر ہو گئی تھی انہیں درست کیا۔ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بے گھر شخص نے کہا۔ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بے گھر شخص نے کہا۔ بھائی، زندگی آسان نہیں ہے۔ بعض اوقات تو اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ رینگنا پڑتا ہے، لیکن جیسا کہ جان لینن نے کہا، آخر میں ہر شے ٹھیک ہوگی، اور اگر یہ ٹھیک نہیں تو ابھی اختتام نہیں۔ اس نے بڑے نرم لہجے میں یوں کہا جیسے ابھی اس کے دماغ میں اور بھی بہت کچھ ہے اور وہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ آرٹسٹ پوری طور پر نرم پڑ گیا اور مسکرانے لگا جیسے بہت ہی بااخلاق ہو۔ اس نے زور سے سانس باہر نکالی۔ اس نے جو کچھ ابھی سنا تھا پسند آیا، اور اس آوارہ گرد نے اپنی بات جاری رکھی۔ جس پیشورانہ اور نجی کمالی مہارت کے لیے ہم تینوں نے بظاہر اس پروگرام میں شرکت کی تھی، وہ کسی کمزور کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی کو بلند تر کرنے کے لیے، تاکہ آپ حقیقی لطف حاصل کر سکے اور اپنی شعبے میں اپنی مہارتوں سے خوب کام لے سکے۔ اکثر آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے دیانت سے کام لینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے دیانت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضمن میں میں نے ایک کلیدی نکتہ سیکھا ہے: نمو کی تلخی حسرت کی تباہ کن قیمت سے کہیں کم ہے۔ آپ نے یہ کہا سیکھا؟ آرٹسٹ نے گفتگو کو اپنے نوٹ بک پر لکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں ابھی آپ کو ہی نہیں بتا سکتا، بے گھر شخص نے جواب دیا۔ وہ اپنی فکر کے اس راز کو ان دونوں سے پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ کاروباری عورت آرٹسٹ سے ذرا دور ہٹ گئی اور اپنے ڈیوائس پر اپنے خیالات محفوظ کرنا شروع کر دیے۔ اب بے گھر شخص نے اپنی قمیض کی جیب میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے بہت پرانے اور استعمال شدہ انڈیکس کارڈ نکالے۔ اس نے یہ کارڈ اس طرح اٹھائے اور انہیں دکھانا شروع کر دیے جیسے کنڈر گارٹن کے بچوں کو حروف تہجی کے کارڈز کی مدد سے پڑھایا جاتا ہے۔
یہ بات ایک بڑی شخص نے مجھے اس وقت بتائی جب میں بہت چھوٹا تھا اور اپنی پہلی کمپنی شروع کر رہا تھا۔ میں بڑی حد تک آپ کی طرح تھا، اپنی خوابوں میں غرق رہتا اور دنیا میں اپنے نشانات بناتا۔ خود کو ثابت کرنے کی ہوس، اپنی میدان میں دوسروں سے برتر رہنے کی تڑپ، ہم سماج کی تصدیق کے بھوکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہماری عزت کرے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ہمیں پسند کرے، ہم وہ تمام چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں، اور وہ پیسہ کماتے ہیں جس سے ہمیں کوئی لطف نہیں ملتا۔ بالکل صحیح، آرٹسٹ نے اپنے سر کو تیزی سے ہلاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اب حال خالی ہو چکا تھا۔ اگر ہم میں اپنے اندر دیکھنے کی جرأت ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر بے شمار سوراخ در سوراخ ہے۔ ہم خود کو یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے باہر جو مادی چیزیں ہیں وہ ہماری اندر کی موجود خلا، وہ ہماری اندر کی موجود خالی جگہ کو پر کر دے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ باہر کے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے نصف پر پہنچ کر زندگی کا درست موڑ لیتی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے اور ہمارے پاس گنے چنے دن باقی ہے۔ پھر ہم اپنی موت سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں۔ جو سب سے اہم ہے وہ ہماری انتہائی توجہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی جوہر یعنی کہ ٹیلنٹ کے لیے مخلص، اقدار کے لیے جو کچھ درست محسوس کرتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے سرگرداں ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس بارے میں فکر مند ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے پیارے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس وقت بہت سے لوگ اپنے اندر بڑی تبدیلی لاتی ہے۔ معاشرے میں اپنی داغ تلاش کرنے کے بجائے بامقصد میراث کی تشکیل، 50 کا پیٹا گزارنے کے بعد ہم میں سے ہم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود غرضی چھوڑ کر خدمت پر آ جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں زیادہ چیزیں شامل کرنا چھوڑ کر اپنی زندگی سے چیزیں خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی کو سادہ بناتے ہیں۔ ہم سادہ حسن سے محظوظ ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تشکر کا تجربہ کرتے ہیں۔ ذہنی سکون کی انمول اہمیت پر شکر بجا لاتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ دیتا ہے وہی فتح پاتے ہیں۔ پھر آپ کی باقی ماندہ زندگی بہت سو کے لیے محبت اور شفقت سے بھرپور زندگی بن جاتی ہے، اور یوں آپ کی زندگی لازوال بن جاتی ہے۔ یہ آدمی تو بہت زبردست ہے، کاروباری عورت نے سرگوشی کی۔ اس مہینے تو میں نے اتنا پر امید، توانا اور بھرپور بالکل بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے والد مشکل حالات میں راستے دکھانے میں میری مدد کرتے تھے، اس نے آرٹسٹ کو بتایا۔ ان کے انتقال کے بعد سے مجھے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس پر تکیہ کر سکوں، کہ جس پر بھروسہ کر سکوں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آرٹسٹ نے سوال کیا۔ میں اندر سے بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، اگرچہ صبح جب میں یہاں آئی تھی تو اس وقت کے مقابلے میں اس وقت خود کو کہیں مضبوط محسوس کر رہی ہوں، لیکن مختصراً یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ انہوں نے اپنی زندگی خود لی۔ میرے والد بہت کمال کے انسان تھے، ایک کامیاب کاروبار کے بانی۔ وہ ہوائی جہاز اڑاتے تھے اور کاروں کی دوڑ میں شرکت کرتے تھے۔ وہ بہت زندہ دل فرد تھے۔ پھر ان کی پارٹنر نے ان سے تمام کاروبار چھین لیا۔ یہ واقعہ ان کے لیے اتنا ہی بھیانک تھا جتنے بھیانک حالات سے میں اس وقت گزر رہی ہوں۔ بہرحال کرب اور صدمے نے انہیں اس حال پر پہنچا دیا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میرے خیال میں انہیں کوئی سبیل دکھائی نہیں دی۔ کاروباری عورت نے اپنی والد کے بارے میں انکشاف کیا تو اس کی آواز برائی ہوئی تھی۔ آپ
مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہے، آرٹسٹ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہفی انگوٹھی پہنا ہوا ہاتھ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بے گھر شخص نے اس محبت والے لمحے کے دوران کہ جو دونوں کے درمیان اس وقت موجود تھا مداخلت کی۔ ذرا تو یہ پڑھیے، اس نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک انڈیکس کارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ اپنی کارکردگی کے اگلے مرحلے پر جانے کے قابل ہوں گے۔ آپ انسانی لیڈرشپ، شخصی مہارت اور غیر معمولی کارکردگی والا کیریئر تخلیق کر سکیں گے۔ کارڈ پر سرخ رنگ میں لکھا ہوا تھا، جس پر پیلے رنگ سے مزید نمایاں کیا گیا تھا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ہر تبدیلی ابتدا میں مشکل ہوتی ہے، وسط میں پیچیدہ یعنی کہ بہت مشکل، اور آخر میں آسان ہو جاتی ہے۔ بہت خوب، عورت نے کہا، میرے لیے یہ بہت قیمتی معلومات ہے، شکریہ۔ آرٹسٹ نے دوبارہ اسپیل بائنڈر کی غیر قانونی ریکارڈنگ چلانا شروع کر دی۔ ہم سب کے دلوں کے اندر ایک ذہین اور عظیم ہیرو ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اسے کسی عظیم متاثر کرنے والے فرد کی مثالی یعنی آئیڈیل لفظ سے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک مثالیت پسند ہوں۔ ہماری دنیا کی ایسی بہت سو کی ضرورت ہے، اور چونکہ میں بہت زیادہ حقیقت پسند ہوں، ایک سچ بیان کرتا ہوں۔ اس سیارے پر بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ وہ اپنی شناخت کو یہ سوچ کر محفوظ بناتے ہیں کہ وہ بظاہر کیا ہے۔ وہ اپنی کامیابیوں کی پیمائش اس طرح کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا جمع کیا ہے، نہ کہ انہوں نے اپنی کردار کو کتنا بہتر کیا ہے۔ وہ اپنا موازنہ جھوٹی تربیتوں سے کرتے ہیں جو انہیں ان لوگوں نے بتائی ہوتی ہے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ وہ اپنی اہمیت کی پیمائش اپنی کل جائیداد سے کرتے ہیں۔ وہ اس غلطی میں غرق ہوتے ہیں کہ اگر کچھ نہیں کیا جا سکا تو کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں لوگوں کی اکثریت غیر یقینیت، بیزاری، تباہی اور پیچیدگی کے صحرا میں بھٹک رہے ہیں۔ ڈرامہ۔ بے گھر شخص نے دوبارہ مداخلت کی۔ یہی وہ شے ہے جس میں کہتا ہو کہ مردوزن یعنی کہ ہیرو حوصلے شکنی کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اندر موجود بہترین صلاحیتوں کے استعمال کر کے معاملات کو بہتر کرنے کے بجائے یہی شور کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ وہ دینے کے بجائے لیتے ہیں، کچھ حل کرنے کے بجائے تنقید کرتے ہیں، اور کام کرنے کے بجائے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے گرد موجود اوسط چیزوں سے لڑتے رہتے ہیں، خواہ وہ ان کی دفتر کی پیشہ ورانہ زندگی ہو یا گھر کی نجی زندگی۔ کبھی ڈرامہ نہ بنو۔ کاروباری عورت اور آرٹسٹ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس اجنبی نے یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس انداز سے بلند کیے جیسے امن کا نشان بنایا جاتا ہے۔ یہ دونوں نئے دوست زیر لب مسکرائے۔ اگر آپ وہاں ہوتے تو یہ دیکھ کر آپ کو بہت عجیب سا لگتا۔ اس کے بعد اسپیل بائنڈر کے یہ الفاظ سنے جا سکتے تھے، روزانہ اور تمام زندگی جہاں بھی آپ ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، بالکل واضح ہونے کے لیے آپ کو لیڈرشپ کا اظہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیڈرشپ محض کوئی عالمی علامت نہیں اور نہ مارکیٹ میں کسی بڑے عہدے کا نام ہے۔ یہ وہ کام ہے جس سے واسطہ ہر ایک کو پڑتا ہے۔ لیڈرشپ کسی عہدے کا ٹائٹل بڑے دفتر یا بینک میں خوب پیسے سے کہیں کم تر چیز ہے، اور اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ بہترین مہارت کے ساتھ کرنے کا عزم کرے، اور جو کچھ ہے اس میں اپنے آپ بہترین بننے کا عزم کرے۔ لیڈرشپ عمومیت کے دائرے کے خلاف مزاحمت کرنے، منفی احساسات کے خلاف کھڑے ہونے اور زندگی میں کسی بھی طرح کے اوسط پن کی غلامی سے بچنا کا نام ہے۔ لیڈرشپ آپ کہیں بھی ہو، زندگی میں فرق اور تبدیلی کا نام ہے۔
حقیقی لیڈرشپ یہ ہے کہ آپ کے اندر مثال بننے کی جرأت ہو اور آپ اپنی جدت ترازی اور طرز عمل سے یکسر بدل دے کہ برے وقتوں میں بھی یہ اپنا وجود قائم رکھ سکے۔ اور ہاں، صرف پیسے کے لیے کبھی کام نہ کرے، اثر اندازی کے لیے محنت کرے، اثر پذیری کے لیے محنت کرے۔ ایک انسان کے لیے جو کچھ کرنا ممکن ہے اس کا اظہار کیجیے۔ غیر معمولی کارکردگی کے لیے خود کو تج دیجیے، خواہ واحد شاہکار تراشنے میں آپ کو پوری زندگی لگ جائے۔ ایک یہی خصوصیت اگر آپ نے اپنی زندگی میں پیدا کر لی تو آپ بہت درست راستے پر ہیں۔ سوچ بچار کیجیے، خود کو ممتاز بنائیے، اپنی شخصیت کو استثنائی رکھیے۔ بلند ترین 5% لوگوں کو اپنی شہرت، پیسے یا لوگوں کی ستائش کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی توانائیوں اور توجہ کی سرمایہ کاری اپنے ٹیلنٹ اور فطری خوبیوں پر کرتے ہیں تاکہ وہ متاثر کن کارکردگی ظاہر کر سکے اور کروڑوں کی خدمت کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر کروڑوں کما لیتے ہیں۔ بے گھر شخص نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، فرش پر ایک بازو سے پش اپ کر رہا تھا اور اس دوران وہ یہی بات دہرا رہا تھا، اپنی صبح کی مالک بنو، اپنی زندگی کو بلند تر کرو۔ کاروباری اور آرٹسٹ نے اپنے سر ہلائے۔ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک دی پراپٹ ہے، آرٹسٹ نے کہا۔ یہ شاعری کے ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ خلیل جبران نے یہ کتاب چھپنے کے لیے بھیجنے سے پہلے 4 سال اس کے متن پر کام کیا اور بعد میں بھی اس پر نظر ثانی کر کے اسے بہتر سے بہتر کرتا رہا۔ اس لحاظ سے یہ خالصتاً ایک پن پارہ ہے۔ مجھے اس کے وہ الفاظ اب بھی یاد ہے جب اس سے ایک صحافی نے انٹرویو لیا اور اس کے تخلیق عمل کے بارے میں سوال کیا، کیونکہ جب میں اپنی اسٹوڈیو میں ہوتا ہوں تو یہ الفاظ میری رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے اس کے الفاظ مجھے بہت زیادہ قوت دیتے ہیں، اگرچہ میں بہت زیادہ تاخیر کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں بہت اچھا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں عظیم بن سکتا ہوں اگر میں خود کو برباد کرنے والے افعال اور اپنی نصیب کو ختم کر ڈالو تو۔ اس نے کیا کہا؟ بے گھر شخص نے پوچھا، جو اس اثنا میں کھڑا ہو چکا تھا اور اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ پسینے کے قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، آرٹسٹ نے بیان کرنا شروع کیا، میں اس بات کو قطعاً یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھوں اس کا ایک ایک لفظ بہترین ہو۔ بہت خوب، بے گھر نے جواب دیا، یہ وہ معیار ہے جس پر بہترین لوگ ہمیشہ خود کو برقرار رکھتے ہیں۔ بے ہنگم طور پر اسپن گرائنڈر کی کانسی کی آواز آڈیو میں سنی جا سکتی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ اپنے الفاظ بولنے کے لیے زور لگا رہا ہے، جیسے ایک نامولود بچہ اپنی ماں کی پیٹ جیسے محفوظ اور گرم جگہ کو چھوڑنے سے ہچکچاتا ہے۔ میں نے جس جرأت کی بات کی ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ہر شخص روزانہ کی زندگی میں لیڈر بن سکتا ہے۔ یہ آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی، لیکن ہر دو صورتوں میں اگر آپ آج سے اس کا آغاز کر دیتے ہیں تو اس بات کی ضمانت ہے کہ مستقبل میں فتح آپ کی ہوگی۔ اور مجھے اس میں یہ بات بھی اضافہ کرنے دیجیے کہ اس دنیا میں اس وقت تک کوئی کامیاب نہیں ہوا جب تک اس نے اپنے سوچ، کارکردگی، توانائی، خوشحالی اور خوشی کو اس حد تک پختہ نہیں کر لیا کہ یہ تمام چیزیں اس کی فطرتی ثانیہ بن گئی۔ اور اس بات سے میں اپنی گفتگو کے سب سے اہم نقطے پر آتا ہوں۔ اپنے کام میں فتح اور شاندار زندگی کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ آپ صبح 5 بجے کے کلب میں شامل ہو جائے، یعنی کہ 5 AM کلب میں شامل ہو جائے۔ آپ بلا کسی غیر معمولی بن سکتے ہیں جب تک آپ روزانہ صبح کچھ وقت اپنے آپ کو غیر معمولی بنانے کی غرض سے نکالنے کے لیے تڑپیں گے نہیں۔ کاروباری اس وقت پوری تندہی سے نوٹ لے رہی تھی، جو اس سے پہلے
اس میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ آرٹسٹ کے چہرے پر بھی واضح مسکراہٹ موجود تھی۔ بے گھر شخص نے ڈکار لی اور فرش پر پڑے تختے کو تھام لیا۔ ایسے تختے اکثر جیم میں جسمانی کثرت کے لیے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اب اسپیلبینڈر کی کانسی کی آواز پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سنی جا سکتی تھی۔ کانسی کی شدت بڑھ گئی اور پھر کچھ وقفہ آ گیا۔ اس کے بعد اس نے حقارت سے الفاظ کہے۔ اس کی آواز اب لڑکھلا رہی تھی جیسے کوئی ٹیلی مارکیٹر اپنی پہلی سیلز کال کر رہا ہو۔ صبح 5 بجے اٹھنا یقیناً تمام معمولات کی ماں ہے۔ پائیوپ ایم کلب میں شرکت وہ پہل ہے جس سے دیگر تمام انسانی افعال جنم لیتے ہیں۔ یہ کام آپ کو ناقابل شکست انسان میں بدل دے گا۔ آپ اپنے دن کا آغاز جس انداز سے کرتے ہیں وہ آپ کی توجہ، توانائی، جوش اور مہارت کا تعین کرتا ہے۔ ہر صبح آپ کی کہانی کا وہ صفحہ ہے جس سے آپ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ہر نئی صبح ایک تازہ موقع ہے اپنی ذہانت کو وا کرنے کا، اپنی قوتوں کو قید سے چھڑانے کا، ماہر کھلاڑی والے نتائج کے لیے کھیلنے کا۔ آپ کے اندر یہ قوت موجود ہے اور اس کا اظہار آپ کے دن کی پہلی کرن سے ہوتا ہے۔ برائے مہربانی اپنی ماضی کی پچھتاؤ، اپنی ماضی کی مایوسیوں اور مستقبل کی پریشانیوں کو اجازت نہ دیجیے کہ وہ آپ کی زندگی کی رمق، کہ وہ آپ کی زندگی کی چمک دمک کو دھندلا دے۔ اس دنیا میں کہ جو آپ کی ٹانگیں کھینچنے پر لگی ہوئی ہے، خود کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کیجیے۔ ایسے دور میں کہ جب دوسرے چاہتے ہیں کہ آپ تاریکی میں رہیں، خود ہی روشنی میں قدم رکھیں۔ ایسے میں کہ جب آپ پر جادو کر کے آپ کی پوشیدہ نعمتوں کو بلا دیا گیا ہے، اپنی ذہانت کو واپس لائیے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کام کے چیمپئن بنیے، اپنی کام کی ہیرو بنے۔ اپنی نمو کی جنگ جو ہونے اور پوری انسانیت کے لیے غیر مشروط محبت کے محافظ بننے کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا۔ ان تمام انسانوں کی عزت کیجیے اور شفقت کے جو اس چھوٹے سے سیارے پر بستے ہیں، خواہ وہ کسی بھی نسل، رنگ اور ذات سے تعلق رکھتے ہو، انہیں ایسے معاشرے میں کھڑا کرے جہاں دوسرے اپنی توانائیاں دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ انہیں یہ احساس دلانے میں مدد کیجیے کہ ان کے اندر جادوئی خوبیاں سوئی ہوئی ہے۔ ہمیں وہ خوبیاں دکھاؤ جن پر ہم سب عمل کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی کمال کے اس موقع کو قبول کیجیے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس طرح آپ کو روزانہ زندگی میں کامیابی اور فتح کے جو امکانات ملنا شروع ہوں گے وہ آپ کی سوچ اور عقل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ کے اندر جو مہارتیں پوشیدہ ہے وہ باقاعدگی سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا شروع کر دیں گے جن کی وجہ سے آپ کے خواب سچ ہونے لگیں گے۔ آپ کی روحانی جلا ملے گی اور آپ چند سادہ اقدامات کے ذریعے اس پوری دنیا کو بہتر سے بہتر کر پائیں گے۔ کانفرنس ہال میں اب تاریکی چھا چکی تھی۔ کاروباری عورت نے میکسیکو شہر جتنی بڑی آہ بھری۔ آرٹسٹ بے ست تھا۔ بے گھر شخص نے رونا شروع کر دیا۔ پھر وہ ایک کرسی پر کھڑا ہوا، کسی پادری کی طرح اپنی بازو بلند کیے اور آئرش ادیب جارج برنارڈ شاہ کے یہ الفاظ دہرانا شروع کر دیے۔ یہ زندگی کا سچا مزہ ہے جو اپنے آپ مقصد سے حاصل کرتے ہیں کہ فطرت کی قوت بنا جائے، نہ کہ یہ گلہ شکوہ کرتے رہے کہ دنیا آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ میرے رائے ہے کہ میری زندگی پوری معاشرے سے تعلق رکھتی ہے اور میرا اعزاز ہوگا کہ میں جو کچھ اس معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہوں کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میں اپنی تمام زندگی استعمال کر چکا ہوں۔ میں جتنا زیادہ سخت کام کرتا ہوں اتنا زیادہ زندگی پاتا ہوں۔ میں زندگی کے خاطر اس سے لطف لیتا ہوں۔ میرے لیے میری زندگی موم بتی کی طرح نہیں ہے، یہ ایک مشعل کی مانند ہے، یہ ایک ٹارچ کی مانند ہے جو میں نے کچھ لمحوں کے لیے تام رکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ اسے اگلی نسلوں کو منتقل کرو، اسے جتنا زیادہ روشن رکھ سکتا ہو روشن رکھو۔
اس کے بعد بے گھر شخص گھٹنوں کے بل آ رہا اپنے دانوں کو بوسہ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا دا 5 PM کلب کی 4th ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ بر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیز اگر اس کتاب کو دوسروں کے لیے مفید سمجھے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔